السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام مرتا ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار مار بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام مرتا ہے۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ یہ شعر کے ساتھ اس لیے شروع کر رہا ہوں میں کیونکہ بابری مسجد کا تو ہم نے نام سننا بھی بند کر دیا تھا، کانوں کو ہمارے نام بھی سنائی نہیں دے رہا تھا 1.5-2 سال سے۔ لیکن میں آپ لوگوں کو 1.5-2 سال پہلے بھی بولا تھا کہ امید رکھو، نا امیدی کفر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب چاہے، جو چاہے، جیسا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اگرچہ یہ اللہ کی اس چیز کو نہیں مانتے تو میری نظر میں وہ خیر نہیں بولتا میں، کیونکہ ناخوشگوار محسوس ہوں گے میرے وہ الفاظ۔ بہرحال ہم اللہ کے شکر گزار ہیں، وہ تو ہر حال میں رہنا ہے کہ ان کی جو پونگی جو بجنی چالو ہو گئی بھی ہے، اب وہ درد اتنا ہو رہا ہے ان کو، نہ تو ان کے پاس اس کا کوئی علاج ہے، نہ کوئی دوا ہے۔ نہ دوا پینے سے درد کم ہوگا، نہ لگانے سے زخم جائے گا۔ اس کا علاج ایک ہی ہے، جو چیز جہاں پہ تھی وہیں پہ کر دینی چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے پوری قوم سے۔ جتنا دل دکھایا ہے، جتنے اذیتیں پہنچائی ہے، جتنے تکلیفیں دی ہیں، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ ہم نے بابری مسجد کے لیے بہت رویا، بہت تڑپا، بہت تکلیف اٹھائی، لیکن اللہ رب العزت نے ان اللہ مع الصابرین، ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ رب العزت رہتے ہیں۔ اسی لیے کبھی بھی کون سی بھی چیز بسم اللہ بول کے شروع کرنا یہ ہمارے اوپر فرض عائد ہے۔ اس کی اتنی برکتیں رہتے بسم اللہ کی جو بیان بھی نہیں کر سکتا میں۔ تو کون سا بھی کاروبار ہو، کون سی بھی ایسی چیز ہو، آپ بسم اللہ بول کے چالو کریے، اس کے بہت بڑے کرامتیں ہیں، بہت بڑے فائدے ہیں، بہت بڑے برکتیں ہیں۔ ویسے ہی ابھی ایودھیا کا جو مسئلہ ہے ابھی آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، وہ 3 مہینے میں ٹیمپل بنانے کے لیے بڑی بڑی باتیں کرے تھے، اور جب چیف جسٹس ان کا ابھی فیصلہ بھی نہیں دیا تھا، پتھریں گھسنا چالو کر دیے، مورتیاں بنانا چالو کر دیے۔ یعنی ان بھکتوں کو اتنی بھکتی دکھانے کا موقع دیے جو میں بیان بھی نہیں کر سکتا، لیکن ہوا کیا، وہ تو ہم کو یقین تھا، ہم کو معلوم تھا۔ ایک چیف جسٹس نہیں، 4 جسٹس بھی اگرچہ یہ بولے اگرچہ تو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ جو چیز جہاں پہ تھی وہ وہاں پہ رہتی، وہ ہم کو معلوم ہے۔ انشاءاللہ ہماری بابری مسجد کو نہ کوئی مٹا سکتا، نہ کسی کی اوقات ہے، پہلی بات۔ ہاں، یہ لوگ یہ خبیث ہم پہ ضرور ہے، لیکن کچھ نہیں کر سکتے۔ ان اللہ مع الصابرین، ہم نے صبر کیا اور گڑ گڑا کے اللہ کو پکارا، اس پاک پروردگار کو پکارا، اس اللہ رب العزت کو پکارا، کیونکہ گھر تو انہی کا تھا، اللہ کا گھر تھا۔ صرف ہمارا کام ہے اس میں عبادت کرنا، اس میں نمازیں پڑھنا اور اس کے لیے دعا کرنا، بس۔ اور کیونکہ ہم اس کی رکھوالی اس لیے نہیں کر سکے کیونکہ طاقت ہمارے پاس نہیں، ہم مجبور ہیں، وہ اللہ کو بھی پتہ ہے۔ ہم معصوم ہیں، اللہ کو بھی پتہ ہے۔ ہم نادان ہیں، اللہ کو بھی پتہ ہے۔ ہم گنہگار ہیں، اللہ کو بھی پتہ ہے، اور وہ معاف کرنے والے ہیں۔ ہم نے کوتاہی ایک برتی کہ وہاں پہ جو ہم نے ان کے دباؤ میں آ کے جو نمازوں کو ترک کیا تھا، یہی غلطی بتائی جا رہی عالمی عدالت میں یہی غلطی بتائی جا رہی۔ لیکن سامنے سے یہ بات یہ ثابت ہوئی کہ وہاں پہ نماز بند کرنے کے بعد بھی مصلی آ کے باہر نماز ادا کرتے تھے، برابر باہر نماز ادا کی جاتی تھی۔ اندر ڈور بند کرنے کے بعد، لاک ڈال دینے کے بعد بھی باہر برابر عید کے دن ہو یا یوم الجمعہ ہو
برابر وہاں پہ باہر نمازیں ادا کی جاتی تھی. اس کے پروف بھی موجود ہے, کچھ اس کے ثبوت بھی موجود ہے جو پیش کیے گئے. اب ان سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ فیصلہ ایسا کیوں دیا, تو بتایا کہ اس نے دباؤ میں اور مجبوری میں دیا, اور انہیں اپنی پوری فیملی کے ساتھ سوئٹزرلینڈ گیا تھا شفٹ ہونے کے لیے. سوئٹزرلینڈ میں شفٹ نہیں ہوا, وہ یو کے لندن میں آ کے پناہ گزین بن گیا وہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ, اور اس کو اتنا پیسہ دیا گیا میں بیان بھی نہیں کر سکتا. یہ لوگ زندگی میں یہ متر پینے والے, یہ فٹ پاتھ پہ سونے والے, یہ چائے بیچنے والے دیکھے بھی نہیں تھے کبھی, نہ سنے تھے. کتنے نقطے ہوتے ہیں اس کو, کتنے زیرو ہوتے ہیں, کتنے انڈے ہوتے ہیں. لیکن ان سارے چیزوں سے یہ آپ لوگوں کو بتانے کی وجہ یہ ہے کہ جتنی زیادتی ہماری بابری مسجد کے ساتھ ہوئی, جتنی اندیکھی ہماری بابری مسجد کے ساتھ ہوئی, جتنا ظلم ہمارے بابری مسجد کے ساتھ ہوا, آخری میں اس کو ڈھایا گیا یہ سوچ کے کہ چلو بھائی اب ہماری سرکار ہے, ہم کو روکنے اور ٹوکنے والا, دیکھنے والا, بولنے والا کون ہے, کس میں ایسی ہمت ہے, کس کی ماں جنی ہے ایسے لال کو. یہی سوچے تھے یہ لوگ. ان کی یہی سوچ ان کو آج کٹہرے میں کھڑا کر دی ہے. یہی سوچ اور یہی ان کی جو غلط فہمی جو ہے نا, اب جو اتیاچار جو ہو رہا وہ بھی بتا دوں میں, یہ انبھکتے متر پینے والے, گڑمبا پینے والے, ٹٹی کھانے والے, متر پینے والے, وہ لوگ یہ چھوٹے موٹے جو حرکتیں کر رہے ہیں ان کو بھی سزائیں ملے گی. لیکن ابھی سب سے بڑا مدعا اور سب سے بڑا ایشو CAA NRC ہو گیا, بابری مسجد ہو گئی, اور یہ لوگ کی شریعت میں مداخلت, اس کے اوپر بڑے چرچے چل رہے ہیں, بڑی بحث چل رہی ہے, بڑی بات چل رہی ہے. دیکھیں گے کیا نکل کے آتا ہے. وہ لوگ تو کچھ ثبوت دینے سے قاصر ہے, پہلے بھی بولے تھے, 1.5 سال پہلے بھی ٹائم لیے تھے یہ لوگ پروف جمع کرنے کا. کچھ ہے نہیں تو کہاں سے دیں گے وہ لوگ, کچھ ہے نہیں تو کہاں سے دیں گے. اور یہ چیز بھی ثابت ہو گئی ابھی پرسوں الہ آباد کے اندر ایک مسجد کے اندر کچھ مورتیاں رکھے گئے, کچھ مورتیاں رکھے گئے, کچھ بھگوا کپڑے ڈالے گئے وہاں پر, سمجھے, بھگوا کلر کے کپڑے ڈالے گئے, کچھ مورتیاں رکھے گئے. مسجد کے اندر کی بات کر رہا ہوں. ویسے ہی بابری مسجد میں بھی ایک مورتی رکھے تھے, وہ چیز ثابت کر چکے ہیں ہمارے وکیلیں جو اس چیز کو دیکھ رہے تھے پہلے ہی یہاں پہ عدالت میں. اس کے باوجود وہی چیز اور وہی پروف وہاں پہ بھی بتا رہے ہیں. اب بہرحال میں آپ لوگوں کو یہ کہوں گا, آپ لوگ اس بات کو پکڑ کر مت بیٹھیے کہ ابو فضل بولے ایسا ہو جائے گا ایسا. ارے میرے بھائی, ہمارا کام ہے کوشش کرنا, ہمارا کام ہے کوشش کرنا. کامیابی ناکامی سب اللہ کے ہاتھ ہے, سمجھے. ابھی یہ ہم کو خوشی ہے کہ ہمارے بابری مسجد کا مدعا اب زندہ ہو گیا پھر ایک مرتبہ, اور اس مرتبہ جو زندہ ہوا اس کا انجام بھی آپ لوگ دیکھیے. اور جتنا صبر کیا گیا, چاہے OIC ہو, چاہے GCC ہو, چاہے UNCC ہو, جتنے پروف یہ لوگوں کو مانگے تھے ان سے مانگے گئے تھے, چاہے ترکی اور رجب طیب اردگان, چاہے ایران کے پریزیڈنٹ ہو, یہ سارے لوگ ہمارے اس کے لیے سپورٹ کرے ہوئے ہیں. اور ہم کوریا کے بھی شکر گزار رہیں گے. اس نے بھی ایک بہت بڑی بات کہی تھی 1.5 سال پہلے, وہ ابھی تو میں جس وقت اس کا وہ آ جائے گا میں بتاؤں گا کیا کہی تھی, اور آپ لوگوں کو دکھاؤں گا بھی. تو اسی لیے الحمدللہ آپ لوگوں سے ایک ہی چیز مانگتا ہے آپ کا بھائی, آپ کا بھائی ایک ہی چیز مانگتا ہے, آپ لوگ نمازیں مس مت کرو, 5 ٹائم کی نماز پڑھو, تہجد بھی پڑھو, تہجد پسند ہو جاؤ, تہجد گزار ہو جاؤ. اس میں ہمارا بھلا ہے, ہمارا خود کا بھلا ہے, ہمارا خود کا بھلا ہے. ہم ہمارے لیے, ہماری اولادوں کے لیے, ہماری امت کے لیے, ہمارے بھائیوں کے لیے, ہماری ماؤں کے لیے دعائیں مانگ سکتے ہیں. اللہ کبھی خالی نہیں کرے گا, یہ بات یاد رکھنا. اللہ کے گھر دیر ضرور ہے, اندھیر نہیں ہے.
बात हमेशा याद रखो। बहरल केफ मैं आप लोगों को ये बता दूं, आज भी बड़ी दबाग की मीटिंग चली, और अल्लाह के वास्ते वीडियो पूरी लास्ट तक देखो ताकि आप लोगों को समझ में आए। फजूल के बेहुदा किस्म के कमेंट्स आप लोग करेंगे तो यहाँ मैं जवाब दे सकता, एक दो रहते तो अगरचे मैं बराबर देता, हज़ारों की तादाद में रहे तो कहाँ से दूंगा मैं। इसके ऊपर तवज्जो आप लोगों को ये बता रहा हूँ मैं। आज जो बहस भी है, हालांकि ख़त्म नहीं भी, वो 7 दिन की है, वर्किंग डे के 7 डेज की है। वो वर्किंग डे बोले तो फ्राइडे सैटरडे निकाल देना उसमें, क्योंकि ये बैठी है कतर के अंदर, कतर में चल रही है, वहाँ के उसके हिसाब से सैटरडे और फ्राइडे आप वीकली हॉलीडे रहते हैं, उधर निकाल देना पड़ता है। बाखिर के जो चल रही है बातचीत, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि यहाँ पे हमारी पहले भी हमारी जीत थी। वो हमारे साथ ज़्यादती की गई, हमारे साथ जुल्म किया गया, हमको डराया गया, हमको धमकाया गया, हमको ये कहने पे मजबूर किया गया हम अदालत के फैसले को मानेंगे, जबकि हमको मजबूरी में हमको डरा कर हम क्या सोचे थे, अदालत सही फैसला करेगी, ईमानदारी से काम करेगी, किसी का नहीं देखेगी, जिसका प्रूफ है, जो हक है उसका साथ देगी। लेकिन ये अदालतें हमारी भारत की अदालतें हैं, और इसके ऊपर कौन खबीस है, खबीस के बच्चे आप लोग बजा जानते हैं, कितना किस तरीक़े से गलत फ़ैसले किए गए आप जानते हैं। बहरल केफ अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ये छाया रहा। देखेंगे कल हमारे जो मंदूब यहाँ पे जो देख रहे थे, यहाँ की सुप्रीम कोर्ट को फैसले के ऊपर नज़र बनाए हुए थे, और जो फाइलें वगैरह जिसके पास थी, कल वो स्पीकर का दिन है, कल वो अपनी बात रखने के लिए कल उनको टाइम दिया गया है। कल क्या बात होती है इंशाल्लाह, जो भी बात होगी, चाहे गल्फ़ अपडेट रहो, चाहे अबू फैसल धमाका रहो, आप लोगों को अव्वलन मिलती रहेगी इंशाल्लाह। और आप लोगों से उम्मीद करता है ये भाई, उम्मीद रखता है ये भाई कि आप लोग दुआएं भी करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह से गिड़गिड़ा के नमाज़ों की पाबंदी करेंगे और अपने गुनाहों के तौबा मांगेंगे, और वो गफूर रहीम व रज़्ज़ाक़ व बासिद व राशिद व जब्बार इंशाअल्लाह हमारी दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाएंगे इंशाअल्लाह। और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।